آئیے آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ افریقہ کے ایک ملک سوڈان کے پسماندہ ترین علاقے کاٹوے میں پلنے والی ایک یتیم بے گھر بے سہارا لڑکی نے کس طرح دنیا کے عظیم ترین شطرنج کے کھلاڑی گیری کاسپروف کا سامنا کیا۔ اس لڑکی کا نام تھا فیونا موٹیسی۔ فیونا نے ایک انتہائی غریب گھرانے میں جنم لیا تھا۔ وہ 3 سال کی تھی جب افلاس کے مارے اس کے والد اور بڑی بہن کا انجانی بیماریوں کے ہاتھوں انتقال ہو گیا۔ 8 سال کی عمر میں وہ ملیریا کے باعث موت کے منہ سے واپس آئی۔ یہ لوگ پھٹے پرانے کپڑے پہنے سڑک کے کنارے سوتے اور اکثر ان لوگوں کو کھانا میسر نہ ہوتا۔ فیونا کی ماں منہ اندھیرے اٹھ کر دور کے گاؤں سے کچھ سبزیاں خرید کر لاتی اور دن بھر انہیں بیچنے کی کوشش کرتی اور یوں بڑی مشکلوں سے ان کا گزارا ہوتا۔ کاٹوے کے ہی ایک رہائشی لڑکے جس کا نام رابرٹ تھا، اس پر قسمت مہربان ہوئی۔ اس نے اپنی فٹ بال کی مہارت کے ذریعے سے غربت سے نجات پائی اور اس کے دل میں اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے بہت درد تھا، سو اس نے وہاں فٹ بال سکھانے کا ایک مرکز قائم کیا۔ وہاں کھیل سیکھنے آنے والوں کو روزانہ دلیے کا ایک پیالہ مفت دیا جاتا تھا۔ فیونا کا بڑا بھائی جس کا نام برائن تھا، دلیے کے لالچ میں روز وہاں جایا کرتا اور پیٹ بھر کر کھانے کی چاہت میں فیونا بھی وہاں جا پہنچی۔ ادھر رابرٹ نے جب یہ دیکھا کہ بہت سے بچے جسمانی طور پر فٹ بال کھیلنے کے قابل نہیں، تو اس نے ایسے بچوں کو کچھ دماغی کھیل سکھانے کا ارادہ کیا۔ سوچ بچار کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ وہاں فٹ بال کے ساتھ ساتھ چیس بھی کھیلنا سکھایا جائے گا، جسے اردو میں شطرنج کہتے ہیں۔ فیونا کے بھائی نے بھی وہاں چیس سیکھنے کے لیے اپنا نام لکھوایا۔ جب وہ پہلی دفعہ وہاں پہنچی تو اس کے اندر جانے کی ہمت نہ ہوئی۔ وہ اپنے بھائی کو شطرنج کے ٹوٹے پھوٹے مہروں کی مدد سے حیرت سے کھیلتا دیکھتی رہی۔ وہ اس وقت 9 سال کی تھی۔ جب رابرٹ نے ایک بچی کو باہر کھڑے دیکھا تو اس نے انتہائی شفقت سے اس کی حوصلہ افزائی کی اور چیس سیکھنے والوں میں اس کا نام بھی لکھوا دیا۔ وہ ننگے پیر، گندے سندے اور پھٹے پرانے کپڑے پہنے روز چیس سیکھنے اور دلیے کا ایک پیالہ کھانے پہنچ جاتی۔ رابرٹ نے اس پر خصوصی توجہ دی اور اس کو مہروں کی حرکات کے بارے میں سکھایا۔ فیونا شطرنج کی بساط میں کھو کر ایک نئی دنیا میں پہنچ گئی، جہاں اسے اپنے افلاس کے غم سے چھٹکارا پانے کا موقع ملا۔ کچھ ہی عرصے میں یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ شطرنج کے کھیل میں غیر معمولی صلاحیتوں کی مالک ہے۔ 1 سال کے عرصے میں اس نے اپنے سے کئی گنا بڑے بچوں کو ہرانا شروع کر دیا، اور رابرٹ کو اندازہ ہو گیا کہ غیر معمولی صلاحیتوں کی حامل بچی چیس میں کوئی بڑا مقام بنائے گی۔ ایک دن فیونا نے ایک میگزین میں گیری کاسپروف کے بارے میں پڑھا، جس کا شمار اس وقت دنیا کے عظیم ترین شطرنج کے کھلاڑیوں میں ہوتا تھا۔ تو اس نے خود سے عہد کیا کہ میں بھی اتنی محنت کروں گی کہ ایک دن شطرنج کی گرینڈ ماسٹر بن جاؤں۔ رابرٹ نے اپنے مرکز کے بچوں کا ایک بڑے اسکول سے مقابلہ کروایا، جہاں سب نے ابتداءً تو ان کے حلیوں کا بہت مذاق اڑایا، مگر ان کے منہ پہ تالے پڑ گئے جب فیونا نے انہیں پوری طرح ہرا دیا۔ پھر فیونا کا مقابلہ یونیورسٹی کے طلباء و طالبات سے کروایا گیا تو ان کو بھی اس کے سامنے شکست فاش کا سامنا کرنا پڑا۔ 2007 میں جب وہ 11 سال کی تھی، اس نے یوگینڈا کی وومن جونیئر چیمپئن شپ بآسانی جیت لی۔ پھر 2009 میں سوڈان میں منعقد بین الاقوامی بچوں کے چیس ٹورنامنٹ میں اس نے اور اس کے کاٹوے کے ساتھیوں نے کسی کو بھی اپنے سامنے نہ ٹکنے دیا۔ اس جیت نے فیونا کے لیے 2010 میں ہونے والی چیس اولمپیاڈ کے دروازے کھول دیے، جو کہ سائبیریا میں ہونا تھا، جہاں دنیا بھر کے بہترین کھلاڑی اپنے ملکوں کی نمائندگی کرنے آنے والے تھے۔ فیونا چونکہ چیس ایک پسماندہ ملک سے سیکھ کے آئی تھی، جبکہ اس کے مقابلے میں عالمی معیار کے تربیتی یافتہ کھلاڑی تھے، سو وہ ان کا مقابلہ نہ کر سکی۔ وہ اس وقت 14 سال کی عمر میں تھی اور اس ٹورنامنٹ کی سب سے کم عمر کھلاڑی تھی۔
اور اس کی اس ہار نے اس کے عزم کو اور پختہ کر دیا۔ اور پھر 2 سال ہی کے بعد ترکی میں ہونے والے اولمپیاڈ میں اس کی شاندار کارکردگی دکھائی، اور اسی وجہ سے اس نے ویمن کینڈیڈیٹ ماسٹر کا درجہ حاصل کر لیا، جس کے بعد اسے امریکہ کی ایک یونیورسٹی میں اسکالرشپ کی پیشکش کی گئی، جہاں اس نے داخلہ لے لیا، اور اس وقت وہ وہاں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی ہے۔ اس کی اس کارکردگی کے دنیا بھر میں چرچے ہیں، یہاں تک کہ اس کی زندگی پر ایک کتاب بھی لکھی گئی ہے جس پر والٹ ڈزنی نے ایک فلم بھی بنائی ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اپنی زندگی کے سفر کے دوران اس کی ملاقات گیری کاسپروف سے بھی ہوئی، جس نے اس کے ساتھ ایک دوستانہ میچ بھی کھیلا۔ گو وہ یہ میچ ہار گئی، مگر اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا جب کاسپروف نے اسے بتایا کہ وہ بھی ان لاکھوں لوگوں کی طرح اس کا ایک مداح ہے۔